آئیے ادب التماس کی جاتی ہے محترم جناب بیکار بھلوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. انتہائی محبتوں کے ساتھ اور انتہائی خلوص کے ساتھ آپ ادا کر رہے ہیں اور کیوں نہ ہو جہاں شعرا قابل تحسین ہے, قابل ستائش ہیں کہ ماشاءاللہ پوری امانتوں کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں. وہیں پر آپ کی قابل ستائش ہے, قابل داد و تحسین ہے کہ ماشاءاللہ پورا ہم ادا کر رہے ہیں اور سر عطا کر رہے ہیں. لیجیے حضرات اپنے لب و لہجے اور اپنے طرز ادائیگی کا اپنی مثال, اپنی مثال ہی شاید جناب بیکار بھلوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ بآواز سے بلند آ رہے صلوات ارشاد فرمائیں. یہ عادت رہی ہے کہ میں سب سے پہلے طرحی کلام پڑھتا ہوں, لیکن ہمارے کچھ بھائی باہر جنہیں میں روک کے آیا تھا کہ میں جب پڑھوں گا تبھی آنا, وہ آ رہے ہیں دھیرے دھیرے, اس لیے کچھ قطعات سوچ رہا ہوں پڑھ دوں. سماعت فرمائیں کہ تم کفر کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ تم کفر کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تم کفر کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا؟ حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ ٹیمپو سے ادھر کیوں نہیں جاتے؟ جس سمت ہے سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا؟ حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ اور حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے. حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے. گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے. حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے. گھوڑے کی نال دیکھ کے بولے ہلال ہے. تو بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ, لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے. بھاگے تھے برسوں پہلے احد سے جناب شیخ, لیکن ابھی پہاڑ پہ داڑھی کا بال ہے. اب بالکل تازہ چار مصرے سماعت فرمائیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے کہ میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے, میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے, مجھے کافر بتایا جا رہا ہے. میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے, مجھے کافر بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا, تمہیں الو بنایا جا رہا چھپایا جا رہا ہے. میرا ایمان چھپایا جا رہا ہے, مجھے کافر بتایا جا رہا ہے. مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا, تمہیں الو بنایا جا رہا ہے. مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا, تمہیں الو بنایا جا رہا ہے. پورے ہندوستان میں مصرے دیے جاتے ہیں, لیکن یقین جانیے میں آج کل بہت سچ بولتا ہوں. ہر جگہ مصرے پہ کلام نہیں سنا جاتا, لیکن اگر اس مسجد میں یعنی مسجد میر نادر علی میں مصرے پہ کوئی نہ پڑھے یا مصرے میں
امام زمانہ کا ذکر نہ آئے تو مجمع سے آواز آنے لگتی ہے کہ مدح ممدوح میں کچھ پڑھیے. یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. مصرع آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا. پچھلی بار یعنی اس سے پہلے کا جو کلام تھا اسے میں نے پوری دنیا میں پڑھا اور یہ کہہ کے کہ یہ یہاں کا مصرع تھا بنارس کا. اب اس سال پھر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ, اسے ہر جگہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا, کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا. اگر دوسرے مصرے پر یہاں داد نہیں ملی تو میں بغیر مطلع کے ہر جگہ پڑھوں گا. کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا, اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا. کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا, کوئی جھگڑا نہ کہیں پر کوئی دنگا ہوگا, اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا. اچھے دن آئیں گے مولا کا جب آنا ہوگا. اب مفت میں کھائیں گے ہم لوگ چکن بریانی, مفت میں کھائیں گے ہم لوگ چکن بریانی. مفتی صاحب کو مگر جوتیاں کھانا ہوگا. مفت میں کھائیں گے ہم لوگ چکن بریانی, مفت میں کھائیں گے ہم لوگ چکن بریانی. مفتی صاحب کو مگر جوتیاں کھانا ہوگا. اور دیکھیے کیا شاعری کرنے کی کوشش کی ہے کہ وارث حمزہ کی غیبت پہ جو شک کرتا ہے, وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کسی ہندا کا بھتیجا ہوگا. وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے, وارث حمزہ کی غیبت پر جو شک کرتا ہے وہ یقیناً کسی ہندا کا بھتیجا ہوگا. اور جب بھی ہم چاہیں گے جائیں گے زیارت کے لیے. جب بھی ہم چاہیں گے جائیں گے زیارت کے لیے. کربلا کا کوئی ویزا نہ کرایہ ہوگا. جب بھی ہم چاہیں گے جائیں گے زیارت کے لیے. جب بھی ہم چاہیں گے جائیں گے زیارت کے لیے. کربلا کا کوئی ویزا نہ کرایہ ہوگا. اور دیکھیے تضمین تو کسی نے لگائی ہی نہیں. آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا, تضمین لگی ہی نہیں کسی کی. دیکھیے تضمین ایسے لگائی جاتی ہے تب مجمع داد دیتا ہے. آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا, ہائیلوجن کی ضرورت نہ پڑے گی تم کو. ہائیلوجن کی ضرورت نہ پڑے گی تم کو. آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا. ہائیلوجن کی ضرورت نہ پڑے گی تم کو. ہائیلوجن کی ضرورت نہ پڑے گی تم کو. آمد حضرت قائم سے اجالا ہوگا. اور جو لوگ عید میں بھی نماز نہیں پڑھنے جاتے
ان کو بہت جلدی ہوتی، بھائی صاحب عریضہ کہاں ملے گا، وہ ان کو سب سے زیادہ فکر ستاتی ہے عریضہ کہاں ملے گا۔ اب سماعت فرمائے، یوں تو کردار و عمل دونوں ہے زیرو، لیکن یوں تو کردار و عمل دونوں ہے زیرو، لیکن ہر برس کہتے ہیں مولا تمہیں آنا ہوگا۔ یوں تو کردار و عمل کردار و عمل دونوں ہے زیرو، لیکن ہر برس کہتے ہیں مولا تمہیں آنا ہوگا۔ اور یہ بھی سوچا ہے کبھی اے میرے بھولو بھیا، یہ بھی سوچا ہے کبھی اے میرے بھولو بھیا، وہ اگر آئے تو کیا حال تمہارا ہوگا۔ یہ بھی سوچا یوں تو کردار و عمل دونوں ہے زیرو، لیکن یوں تو کردار و عمل دونوں ہے زیرو، لیکن ہر برس کہتے ہیں مولا تمہیں آنا ہوگا۔ یہ بھی سوچا ہے کبھی اے میرے بھولو بھیا، وہ اگر آئے تو کیا حال تمہارا ہوگا، وہ اگر آئے تو کیا حال تمہارا ہوگا۔ اور دو شعر میں نے الگ سے کہہ دیے ہیں، چونکہ بنارس میں پڑھنا ہے اس لیے دو شعر اس طرح کے میں نے کہہ دیے ہیں۔ میں تمام جو معیاری شعراء کرام ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، کبھی کبھی یہ غلطی مجھ سے ہوتی ہے، چونکہ اس مصرے میں یہ ہو گیا ہے اور قطعہ بند ہے۔ سماعت فرمائے، اگر کچھ نئی بات ہو۔ دیکھنے آئے گا کوفے سے علی کا سجدہ، دیکھنے آئے گا کوفے سے علی کا سجدہ، بہتے پانی پر محمد کا مصلی ہوگا۔ دیکھنے آئے گا کوفے سے علی کا سجدہ، بہتے پانی پر محمد کا مصلی ہوگا، اور ابن مریم کھڑے ہو جائیں گے پچھلی صف میں، ابن مریم کھڑے ہو جائیں گے پچھلی صف میں، پیش امامی کے لیے یوسف زہرا ہوگا۔ ابن مریم کھڑے ہو جائیں گے پچھلی صف میں، پیش امامی کے لیے یوسف زہرا ہوگا۔ اور ندیم بھائی، وفا بھائی، شعر آپ کی نظر نہیں کر رہا ہوں، بس پڑھ رہا ہوں کہ 150 شعر پڑھے، 150 شعر پڑھے آپ نے بیتاب یہاں، 150 شعر پڑھے آپ نے بیتاب یہاں، ہو نہ ہو آج بڑا موٹا لفافہ ہوگا۔ 150 شعر پڑھے آپ نے بیتاب یہاں، ہو نہ ہو آج بڑا موٹا لفافہ ہوگا۔ ایک مصرع ہوا تھا، دیکھیے یہ کلام ہر جگہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ اس میں کچھ ایسے شعر ہیں جو تاریخی شعر ہیں۔ سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد جناب نایاب ہلوری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مصرع ہوا تھا کہ سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ لاک ڈاؤن کے بعد پہلی محفل ہو رہی تھی، جھانسی اور کانپور کے بیچ میں جگہ ہے اورئی میں یہ محفل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے آواز دی گئی، اب پہلا مصرع میں نے پڑھا تو ایک صاحب بولے، آج سنیے بیتاب ہلوری کا سنجیدہ کلام۔ ہو رہا تھا یہ
کہ اپنے ہی لکھے ہوئے شعر لوگ بھول رہے تھے پڑھتے ہوئے. لاک ڈاؤن کا اثر تھا, بہت زمانے بعد پڑھ رہے تھے لوگ, بھول رہے تھے. تو انہوں نے سمجھا ہمارے بزرگ نے کہ بیتاب ہلوری کے دماغ پر بھی لاک ڈاؤن کا اثر ہو گیا ہے, اس لیے شاید کچھ سنجیدہ شعر کہہ رہے ہیں. پہلا مصرع ہم نے کہا چچا دوسرا مصرع سن لیجئے. سماعت فرمائے پہلا مصرع کیا تھا؟ لاک ڈاؤن کے بعد پہلی محفل. شام غربت جا خدا حافظ, شام غربت جا خدا حافظ, سویرا ہو گیا. شام غربت جا خدا حافظ, سویرا ہو گیا. محفلیں چلنے لگی, پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. شام غربت جا خدا حافظ, سویرا ہو گیا. محفلیں چلنے لگیں, پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. اور لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن. اب کچن پھر سے چکن بریانی والا ہو گیا. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن. لاک ڈاؤن میں کئی شاعر کے ڈاؤن تھے کچن. اب کچن پھر سے چکن بریانی والا ہو گیا. اور جب شعراء اپنے ہی لکھے ہوئے شعر بھول رہے تھے اور مصرے میں بھی ہلکے پھلکے شعر پڑھ رہے تھے, میں نے یہ شعر کہا کہ بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, ورنہ مت کہنا میرا ہلکا لفافہ ہو گیا. بھاری بھاری شعر پڑھنا مدحت سجاد میں, ورنہ مت کہنا میرا ہلکا لفافہ ہو گیا. اور ایک شعر میں نے پڑھا تو بڑی داد ملی, حالانکہ میں نے اسے سیدھے سیدھے کہہ دیا تھا شعر. سماعت فرمائے کہ میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے. میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے. اور ذکر آپ بھی سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا. میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے. میڈیکل اسٹور والے دیکھتے ہی رہ گئے. ذکر عابد سن کے ہر بیمار اچھا ہو گیا. اور یہ شعر پتہ نہیں اس شعر میں کیا ہے کہ میں نے جتنے شعر پڑھے تھے اتنے شعروں کے برابر اسی ایک شعر کو پڑھایا گیا. حالانکہ خدا گواہ ہے میں کبھی جان بوجھ کے اچھا شعر نہیں کہتا. خدا گواہ میں جان بوجھ کے اچھا شعر نہیں کہتا. لیکن اب یہ دیکھیے پتہ نہیں اس میں کیا تھا اس شعر میں کہ اس کو کم سے کم 10-12 مرتبہ پڑھایا لوگوں نے. جب کلام ختم ہو گیا تو کہا پھر اس شعر کو پڑھ دیجئے. اب میں نہیں جانتا اس میں کیا میں نے کہہ دیا ہے, آپ لوگ سمجھیے کہ دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب, دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب, کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا. دیکھ کر سجاد کی رفتار کا چڑھتا شباب, کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا. کربلا سے شام تک ہر ظلم بوڑھا ہو گیا. اب وارث انکار کے لہجے کے راکٹ کیوں چلے,
طالب بیعت کا پورا شہر گونگا ہو گیا. طالب بیعت کا پورا شہر گونگا ہو گیا. اب پوری دنیا میں میرے علاوہ یہ قافیہ کوئی نظم نہیں کر سکتا. جرأت ہی نہیں ہے کہ نظم کر دے اس قافیے کو جو قافیہ میں نے نظم کیا ہے. سماعت فرمائیں، ایوارڈ ملنا چاہیے اس قافیے کو. اس طرح سے میں نے نظم کیا ہے کہ سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید، سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید، یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا. سن کے خطبہ سید سجاد کا ظالم یزید، یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا. یوں پسینے میں نہایا تخت گیلا ہو گیا. اور میر انیس صلی اللہ مقام ہو اگر زندہ ہوتے تو بلا کے مجھے داد دیتے. کیا منظر کشی میں نے کی ہے کہ لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر. لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا. لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر، لگتا تھا سرکس سے آیا ہے ابھی وہ بھاگ کر 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا. اور کچھ دوسرے مصرے ایسے میں نے لگا دیے تھے کہ کچھ شاعروں نے کہا کیا یار ظلم کر رہے ہو اپنی شاعری کے ساتھ. ہم نے کہا ظلم نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں جو اس طرح کے شعر کہہ رہے ہیں کہ مجمع کے سمجھ میں نہ آئے. سماعت فرمائیں، 10 منٹ میں یوں امیر شام بونا ہو گیا. دیکھیے منظر کشی دیکھیے. صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے. صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے. شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا. صبح کو ہر ٹی وی پر بس یہ بریکنگ نیوز ہے. شام کے دربار پر قیدی کا قبضہ ہو گیا. اور یہ مصرع جس نے دیا تھا اس نے بھی تضمین ٹھیک سے نہیں لگائی، اس کا دماغ وہاں تک پہنچا ہی نہیں. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. سید الساجدین، زین العابدین، سجدوں کی وجہ سے یہ لقب، یہ خطاب ملے میرے مولا کو. تو ایک سجدے کی وجہ سے تو نہیں ملے ہوں گے نا، کتنے سجدے کیے ہوں گے اپنی پوری زندگی میں. لیکن سجدہ عابد سے، سجدوں سے نہیں، اس مصرے میں ہے سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. اب میرے لیے بہت مشکل ہو گئی کہ وہ ایک سجدہ کون سا ہے جس سے کعبے میں اجالا ہو گیا. وہ ایک سجدہ ڈھونڈنے میں مجھے بڑی مشکل درپیش آئی، لیکن میں نے ڈھونڈ لیا. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا. غریباں جب کیا. شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا. سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا. شکر کا سجدہ، شکر کا
سجدہ سرے شام غریباں جب کیا، سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا، شکر کا سجدہ سرے شام غریباں جب کیا، سجدہ عابد سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ اور آخری شعر دیکھیے، پھر میں نے شاعری کرنے کی کوشش کی کہ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئی، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئی، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مورخ نے عداوت کی رضائی اوڑھ لی، گرم جیبیں تو ہوئی، ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ اور لعنتیں ہندا جگر خارا کے پوتے پر جو کیں، لعنتیں ہندا جگر خارا کے پوتے پر جو کی، با خدا بے تاب 100 گز کا کلیجہ ہو گیا۔